السلام علیکم پارٹ 1 پرنسپل آف اکاؤنٹنگ کی کلاس شروع کرتے ہیں. اور یہ جو ٹاپک میں نے سامنے لکھا ہوا ہے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا, بیسک ٹرمنالوجی. جو اپنی جو ان کی امپورٹنس ہے, یہ آپ جب آگے کوشچن کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا. بک کے اندر تو ویسے اس نے پیج نمبر 10 میں سب کچھ الگ الگ کر کے بتایا ہے. جو پچھلے لیکچر آپ میرے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہ میں نے سب کچھ الگ الگ کر کے آپ کو ایک ایک الگ الگ بتایا ہے. لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ سب سامنے اکٹھا کر کے اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ کس کس چیز کو ہم کس کس طرح لکھ سکتے ہیں اور کیا کیا ان کے اندر سملیرٹیز ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو لیکچر نمبر 5 ہے آپ کا, یہ بھی ہمارا وہی ٹاپک ہے کہ بیسک ٹرمنالوجی کے اوپر ہے. اس میں لکھا ہوا ہے گڈس یا مرکنڈائز. مرچنڈائز بھی کہتے ہیں, مرکنڈائز بھی کہتے ہیں اور گڈس بھی کہتے ہیں. آپ کی بک کے اندر جو زیادہ تر ٹرمنالوجی استعمال ہوگی وہ گڈس ہوگی یا ایک اور اگلی پرچیزز ہوگی. گڈس کیا چیزیں ہوتی ہیں بہت میں نے وضاحت کے ساتھ پچھلے لیکچرز میں بتایا ہوا ہے, تو آپ جو کو بس بریفلی ابھی بتاؤں گی آپ کو کہ گڈس کیا چیزیں ہوتی ہیں. گڈس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گڈس کا ایک اسپیشل میننگ ہوتا ہے اکاؤنٹنگ کے اندر. وہ چیزیں جو کوئی تاجر خرید کے لاتا ہے فار ریسیل پرپسز, دیٹ از نون ایز گڈ. Goods are not the things which we are saying this is the good which I have purchased. No, goods وہ چیزیں ہیں کہ جو کوئی تاجر خرید کے لائے فار ریسیل پرپسز. ٹھیک ہے, ریسیل اس نے کرنا, وہ تمام چیزیں گڈس کہلاتی ہیں. تو دوسری چیز ہمارے پاس, جیسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی آرٹیکل, فار ایگزامپل آپ سمجھیں کہ فرنیچر جو ہے, فرنیچر اگر میں خرید کے لائی ہوں اپنے گھر کے ڈرائنگ روم کے لیے تو وہ تو فرنیچر ہے اور وہ اس کو ہم فرنیچر کہیں گے. لیکن میں جس سے خرید کر لے کر آئی ہوں اس نے بھی آگے سے فرنیچر کہیں پرچیز کیا ہوگا نا, اس نے اس لیے پرچیز کیا ہوگا تاکہ وہ بیچے اس کو, تو اس کے لیے جو فرنیچر ہے وہ گڈس ہے. ٹھیک ہے نا, فرنیچر جو ہے وہ گڈس کرائے گا اس کے لیے. جیسے کلاتھ ول بی گڈس ٹو دا کلاتھ ڈیلر, اسی طرح بکس ول بی گڈس ٹو دا بک ڈیلر. ہمارے لیے تو وہ بکس ہیں لیکن بک ڈیلر کے لیے وہ کیا چیزیں, وہ گڈس ہیں. ٹھیک ہو گیا. نمبر 2 میں نے اب یہاں پر آپ کو بتایا ہے پرچیزز. پرچیزز کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو گڈس آپ نے خریدی ہیں انہیں کو ہم پرچیز کہتے ہیں. آپ نے ان کو پرچیز کیا ہے, اور پرچیز اس لیے کیا ہے کہ آپ اس کو بیچنا چاہتے ہیں, ریسیل کرنا چاہتے ہیں. تقریباً وہی میننگ استعمال ہوتا ہے پرچیز کا جو گڈس کا استعمال ہوتا ہے. تو پرچیزز کیا ہیں, اصل میں یہ گڈس ہی کو ہم پرچیزز کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب پرچیزز جو ہیں وہ ان کو ہم دو طرح سے پرچیز کر سکتے ہیں, ایک کیش پہ کر سکتے ہیں, ایک کریڈٹ کر سکتے ہیں. کیش پہ پرچیز کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے کوئی چیز خریدی ہے, جیسے فرنیچر آپ نے خریدا ہے تو اگر آپ بیچنے کے لیے لیا تو آپ اس کو پرچیز کہیں گے یا اس کو گڈس کہیں گے. تو آپ نے پیسے دے کے لیا تو وہ کیش پرچیزز کہلائیں گے. اگر آپ نے ادھار لیا ہے تو وہ آپ کی کریڈٹ پرچیزز کہلائیں گے. پرچیزز مطلب دو طرح کی ہوگی, ایک کیش ہوگی ایک کریڈٹ. اس کے علاوہ جب آپ پرچیز کرتے ہیں اور اس کے اندر کوئی خرابی ہو, کوئی چیز آپ نے پرچیز کی اس کے اندر کوئی ڈیفیکٹ ہو, ناٹ اکارڈنگ ٹو دا سیمپل ہو, پھر آپ اس کو واپس کرتے ہیں. تو پرچیز کو ہم کہتے ہیں پرچیز ریٹرن. یہ کیش پرچیزز ہیں اور یہ پرچیز ریٹرن. ٹھیک ہے, اس کا دوسرا نام کیا ہے, اور ریٹرن آؤٹ ورڈ. اس کا دوسرا نام ہے ریٹرن آؤٹ ورڈ. کہیں پر سوالوں میں لکھا ہوگا پرچیز ریٹرن اور کہیں لکھا ہوگا ریٹرن آؤٹ ورڈ. یعنی وہ پرچیزز جو آپ پرچیز کر کے لائے تھے اس میں ڈیو ٹو سم ریزن یو آر ریٹرننگ ٹو دا پرسن از نون ایز ریٹرن آؤٹ ورڈ. میں نے بتایا آؤٹ ورڈ جب میں پڑھتی تھی تو ویسے یاد کیا کہ میں نے اپنی شاپ پہ رکھنی چیزیں اور وہ خراب تھی تو ان کو میں نے جب نکالا میں نے ان کو آؤٹ کر دیا, آؤٹ ورڈ سے میں نے یاد کیا. اسی طرح پرچیزز پر ڈسکاؤنٹ میں ہوتا ہے. جب آپ کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں
تو آپ اس کو ڈیلر کو کہتے ہیں کہ آپ نے اتنی بلک میں چیزیں لی ہیں یا کم بھی نہیں ہو تب بھی وہ آپ کو ڈسکاؤنٹ دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں پرچیز ڈسکاؤنٹ۔ اچھا یہ جو پرچیز ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے ایکچولی یہ آپ کی انکم ہوتی ہے، کیسے کہ اگر آپ جو ہے وہ کوئی چیز 100 روپے کی پرچیز کر لی اور اس نے آپ کو 90 روپے کی دے دی، تو 10 روپے تو آپ کی جیب میں گئے نا، یہ 10 روپے، ورنہ اگر وہ نہ آپ کو ڈسکاؤنٹ دیتا تو یہ جو 10 روپے ہیں یہ آپ کا ایکسپینس ہو جاتا ہے، یہ پورے 100 روپے خرچ ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ 10 روپے آپ کی پاکٹ میں چلے گئے، اس لیے یہ 10 روپے کیا ہیں آپ کی انکم۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پرچیز پر جو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے وہ آپ کی انکم ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 4 پوائنٹس میں نے ایک ہی پوائنٹ کے اندر آپ کو الیبوریٹ کر دیا، سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد ایک لفظ ہے ہمارے پاس سیل۔ یہ چیزیں جو ہم نے پرچیز کی جن کو ہم گڈس کہتے ہیں ان کو ہم پرچیز بھی کہتے ہیں، یہ پرچیز کی ہوئی چیزیں ہم سیل کرتے ہیں اور ان کو سیل کرنے کے بعد ہم ان سے منافع کماتے ہیں، اسی لیے ان کو پرچیز کہتے ہیں کیونکہ یہ ری سیل پرپزز کے لیے لائی جاتی ہے۔ ری سیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوبارہ بیچنے کے لیے۔ جہاں سے آپ نے خریدی اس نے بیچا تھا نا، اب آپ بیچیں گے، آپ جو بیچیں گے اس کو آپ کہیں گے سیل، ٹھیک ہے؟ اب بیچنے کا بھی طریقہ کار یہی ہے کہ آپ دو طرح سے سیل کر سکتی ہیں، ایک کیش پہ سیل کر سکتی ہیں اور ایک کریڈٹ پہ سیل کر سکتی ہیں، یعنی آپ کیش لے کر چیزوں کو بیچ سکتی ہیں یا آپ ادھار چیزوں کو بیچ سکتی ہیں۔ اگر آپ کیش پہ بیچیں گے تو ہم کہیں گے کیش سیل ہے، ادھار بیچیں گے تو اس کو ہم کریڈٹ سیل کہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ جو پرچیز کریڈٹ ہوتی ہے اس کو آن اکاؤنٹ بھی کہتے ہیں، جب جب سوال آئے گا تب بتا دیں۔ تو سیل دو طرح کی ہوئی، کیش سیل اور کریڈٹ سیل۔ اس کے علاوہ جب آپ سیل کرتے ہیں تو کوئی آپ نے چیز اگر ناٹ اکارڈنگ ٹو دا سیمپل دی ہے کسی کو تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ آپ کو واپس کر دے، وہ جو آپ کو واپس کرے گا وہ کہلائے گا سیل ریٹرن یا ریٹرن انورڈ، واپس آپ کی دکان میں آ جائیں گی نا، اس کو ہم کہتے ہیں انورڈ، ریٹرن انورڈ، اس کو ہم کہیں گے ریٹرن انورڈ، سب کلیئر؟ اور یہ آپ یاد رکھیں کہ جو ریٹرن انورڈ اور ریٹرن آؤٹ ورڈ ہے یہ اکثر کوشچن میں کیا لکھا ہوتا ہے، یہ نہیں لکھا ہوتا پرچیز ریٹرن، نہ یہ لکھا ہوتا ہے سیل ریٹرن، بلکہ کیا لکھا ہوتا ہے ریٹرن انورڈ، ریٹرن آؤٹ ورڈ۔ تو آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ آؤٹ ورڈ جو ہے وہ پرچیز ریٹرن ہے اور انورڈ جو ہے وہ سیل ریٹرن، ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس ڈسکاؤنٹ۔ ڈسکاؤنٹ سمجھتے ہیں نا؟ ویسے آپ دکان پہ جاتے ہیں کہتے ہیں 5,000 کا سوٹ ہے، نہیں جی آپ 4,000 کا دیں، وہ 4,500 کا آپ کو دے دیتا ہے، 500 روپے چھوڑ دیتا ہے، یہ ڈسکاؤنٹ کہلاتا ہے۔ تو اسی طرح آپ نے کوئی چیز جب آپ سیل کرتے ہیں تو اس پر آپ کو ڈسکاؤنٹ دینا پڑتا ہے۔ جب آپ ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں مطلب 100 روپے کی چیز آپ کہتے ہیں چلو 90 روپے میں لے لو، تو 10 روپے آپ کی جیب میں نہیں آتے نا، تو 10 روپے کا آپ کو لاس ہو، ٹھیک ہے؟ تو پرچیز پہ جو ڈسکاؤنٹ ہے وہ تو آپ کی انکم ہے، لیکن جو سیل پر ڈسکاؤنٹ ہے وہ آپ کا لاس ہے یا آپ کا ایکسپینس، آپ کرتے ہیں وہ آپ کا ایکسپینس ہوتا ہے، اور پرچیز پہ ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ آپ کی انکم۔ تو آپ دیکھیں ایک کے بعد یہ سیکنڈ پوائنٹ ہے، اس کے اندر 4 پوائنٹ اور اس کے اندر بھی 4 پوائنٹ ہے، 4 4 8 اور ایک 9 پوائنٹ ہم نے پڑھ لیے اس طرح اس ڈائیگرام سے۔ یہ اصل میں 10واں پوائنٹ ہے جس کو ہم چوتھا پوائنٹ کہہ رہے ہیں، ٹریڈ ڈسکاؤنٹ۔ ٹریڈ ڈسکاؤنٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہول سیلر یا ریٹیلر سے جب آپ کوئی چیز لیتے ہیں تو وہ اپنی کیٹلاگ پرائس سے آپ کو جو ہے وہ کم قیمت پہ دے دیتا ہے، اور وہ جو کم قیمت پہ آپ کو دیتا ہے جو اس کی لسٹڈ پرائز ہوتی ہے یا کیٹلاگ پرائز ہوتی ہے اس سے وہ آپ کو کم قیمت پہ دے دیتا ہے، اور پھر آپ وہی قیمت جو ہے اپنے پاس لکھتے ہیں۔ تو کہیں پر بھی جب آپ سوال کریں گی تو ٹریڈ ڈسکاؤنٹ کا ذکر ہوگا سوالوں میں، مگر جب آپ سوال سولو کریں گی تو وہاں کہیں لکھیں گی نہیں، آپ کیش ڈسکاؤنٹ کو بھی لکھیں گی، آپ جو ہے وہ کریڈٹ کو بھی لکھیں گی، باقی سب کو لکھیں گی، لیکن ٹریڈ ڈسکاؤنٹ کا ڈسکاؤنٹ آپ لکھ دیں گی لیکن اماؤنٹ لکھ دیں گی، مگر ٹریڈ کا لفظ استعمال نہیں کریں گی۔ کیوں نہیں کریں گی؟ یہ اس لیے، یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی، فی الحال آپ یہی سمجھیں کہ ہم ٹریڈ ڈسکاؤنٹ کو نہیں لکھتے۔ جیسے آپ دیکھیں نا، آپ جب مسالے لینے جاتے ہیں یا کوئی چیز لیتے ہیں، مثلا چائے پتی لیتے ہیں، اور یا ہم کوئی
شان کے مسالے خریدے تو اس کے اوپر جو قیمت لکھی ہوتی ہے وہ دکاندار ہمیں وہی قیمت دے سیل کرتے، تو اس کے اوپر 120 روپے لکھے ہیں تو وہ کہتا ہے جی 120 کا، تو ہم سوچتے ہوں گے کہ یار اس کو تو کوئی منافع ہی نہیں ہو رہا، اس کو تو ملا بھی 120 کا اور یہ بیچ بھی 120 کا ہے۔ نہیں، وہ اصل میں اس کی کیٹلاگ پرائس کہ اس کے اوپر وہ بیچ رہا ہے، جبکہ اس کو اس نے یہ ہو سکتا ہے 100 روپے کا دیا، 20 روپے وہ اندر سے کما رہے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے ٹریڈ ڈسکاؤنٹ جو مینشن نہیں ہوتا۔ اس کے بعد بڑے ہی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ڈیٹر، یہ لکھا ہوا تو DETOR ڈیٹر، مگر اس کو ہم پڑھتے ڈیٹر۔ ڈیٹر کون لوگ ہوتے ہیں؟ ڈیٹر، اب آپ دیکھیں نا، میں نے آپ سے کہا کہ ہم ادھار خریدتے بھی ہیں اور ادھار بیچتے بھی ہیں، تو جن کو ہم ادھار سیل کرتے ہیں، یہ ڈیٹر جو ہے نا ہم ادھر لکھ دیتے سیل کے نیچے تو ذرا زیادہ بہتر ہوتا، باہر میں نے کوئی اس طرح نہیں لکھا کہ یہ اس کے نیچے اور یہ اس کے نیچے، لیکن ڈیٹر کا تعلق جو ہوتا ہے وہ سیل سے ہوتا ہے۔ ہم جس کو ادھار بیچتے ہیں وہ بندہ ہمارا ڈیٹر ہوتا ہے، اس نے ہمارے پیسے دینے ہوتے ہیں، تو جس نے ہمارے پیسے دینے ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹر، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح پرچیز جب ہم کرتے ہیں تو ہم نے بھی کسی سے ادھار لیا ہوتا ہے، لکھا نا کریڈٹ، تو جس سے ہم نے ادھار لیا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کریڈیٹر، ہمارے پوائنٹ آف ویو سے، ٹھیک ہے، وہ ہمارا کریڈیٹر ہوگا جس سے ہم نے ادھار پرچیز کیا ہوگا، اور جس کو ہم نے ادھار سیل کیا ہوگا وہ ہمارا ڈیٹر ہوگا۔ بلکہ میں نا اس کو تھوڑا سا چینج کر دیتی ہوں، ایسے کر کے لکھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو ذرا آسانی سے سمجھ آ جائے۔ ایسے کرتی ہوں کہ یہ جو 6 پوائنٹ ہے نا آپ کا 6 پوائنٹ، اس کو میں یہاں لکھ دیتی ہوں کریڈٹ کے نیچے، یہاں پر میں اس کو لکھ دیتی ہوں ڈیٹر، ٹھیک ہے، اور اس کے نیچے لکھ دیتی ہوں یہ جو 5 پوائنٹ ہے اس کو لکھ دیتی ہوں کریڈیٹر، ٹھیک ہے۔ کریڈیٹر کون ہوتا ہے؟ جس سے ہم نے پرچیز کیا ہو یا جس کے ہم نے پیسے دیے، آپ اپنے پاس لکھ لیں، جس کے ہم نے پیسے دینے ہوتے ہیں وہ کریڈیٹر ہوتا ہے، اور جس سے ہم نے پیسے لینے ہوتے ہیں یا ہم دینے لکھ دیتے ہیں، جس کو ہم نے پیسے دینے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے کریڈیٹر ہوتا ہے، اور جس سے ہم نے پیسے لینے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے ڈیٹر ہے۔ یہ آپ نے باتیں یاد رکھنی ہیں کیونکہ یہی باتیں آگے چلیں۔ اور پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کیش ڈسکاؤنٹ۔ کیش ڈسکاؤنٹ کیا ہوتا ہے؟ کیش ڈسکاؤنٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے آپ نے کوئی چیز ادھار لی ہے اور وہ آپ جو ایگزامپل یہاں بلکہ بک والی ایگزامپل دیتی، فار ایگزامپل ایکس سولڈ گڈس ٹو وائی، ایکس نے وائی کو کوئی چیزیں بیچی، ٹھیک ہے، 1,000 روپیز آن کریڈٹ بیسس، ادھار بیچی، ایکس نے وائی کو ادھار چیزیں دی، اٹس مین ایکس از اے کریڈیٹر، یعنی ایکس جو ہے وہ کریڈیٹر ہے، اینڈ وائی از اے ڈیٹر، اور وائی جو ہے وہ ڈیٹر۔ ایکس آفر an allowance of ₹2% to Y، ایکس کہتا ہے تمہیں 2% جو ہے میں الاؤنس دوں گا، الاؤنس کا مطلب بھی یہاں ڈسکاؤنٹ ہی ہوتا ہے، الاؤنس دوں گا اگر if he will pay his debts within 15 days، اگر 15 دن کے اندر اندر وہ اپنے قرضے دے دے گا۔ ایک منٹ، ٹھیک ہے، تو کیش کیا ہوگا؟ اٹ از اے ڈیڈکشن اور الاؤنس گیون بائی دا کریڈیٹر۔ ہاں میں یہ بتا دیا آپ کو،
کہ 1000 کی جو چیز ہے، اس نے کہا اگر 15 دن کے اندر تم پیسے دے دو گے تو میں تمہیں 2% جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ، ٹھیک ہے. اگر وہ 15 دن کے اندر پیسے دے دیتا ہے تو 1000 پر 2% کیسے نکالیں گے؟ 1000 ملٹیپلائڈ بائی 2 ڈیوائڈیڈ بائی 100، تو جواب آئے گا 20. تو آپ 1000 میں سے 20 مائنس کر دیں گے تو آنسر ہوگا 980. تو یہ 980 روپیز جو ہے وہ واپس لے گا جس نے ادھار بیچا ہے. تو سچ اے ڈسکاؤنٹ از نون ایز دا کیش ڈسکاؤنٹ. I think you people understand. But if you 1, 2, 3, 4, and 5 students are present today in this class, so anybody wants to ask the question relating to this topic, کوئی پوچھنا چاہتا ہے کوئی بات تو آپ کائنڈلی پوچھیں. سب کو سب سمجھ آ گیا؟ آئزہ نور آپ کو سب سمجھ آ گیا؟ سمجھ آیا. آئزہ جی میم، اچھا جی. آرزو، آرزو نسیم میم نہیں سمجھ آیا. ہے؟ میم نہیں سمجھ آیا. بھئی آپ اونچی آواز میں بولے نا، کیا کہہ رہی ہیں؟ نہیں سمجھ آیا؟ آرزو کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے کہا میم کچھ سمجھ نہیں آ رہا. کیا سمجھ نہیں آ رہا؟ یہ تو کوئی بات نہیں کہ کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہا. کیا نہیں سمجھ آ رہا آپ کو؟ میم وہ اس دن جو آپ نے پڑھایا تھا وہ پھر بھی تھوڑا سا سمجھ آیا تھا میم. یہ اس کا تھوڑا سا یہ پرچیز اور سیل کیش ریٹرنز یہ تھوڑا سا سمجھ نہیں آیا میم. اچھا آپ ایسا کریں کہ جو میرا فرسٹ لیکچر ہے نا، آپ کلاس روم میں جائیں گی تو وہاں سارے لیکچر موجود ہیں میرے. یس میم مجھے. آپ کلاس روم میں جائیں، یعنی جی میم. آپ موبائل پہ کلاس روم میں جب جائیں گی نا، جی کلاس ورک نکالیں گی تو اس میں سارے میرے لیکچر موجود ہوں. ٹھیک ہے میم. ہاں میں آپ کو بتاتی ہوں. آپ ابھی تو موبائل سے پڑھ رہی ہیں نا، آپ جی نے جی کیا کرنا ہے کہ آپ نے کلاس روم تو آپ نے کیا ہوا ہے نا، لوڈ کیا ہوا ہے نا. جی میم مجھے بتائے جی میل سے جا کے ہاں آپ جی، کے سارے لیکچر تو ہیں آپ مجھے وہ کر کیا لیں. کریں کہ کلاس روم میں آپ جائیں اکاؤنٹنگ 1. ٹھیک ہے میم. آپ نے کیا کرنا ہے کلاس ورک، جب آپ اکاؤنٹنگ 1 میں جائیں گی نا تو ادھر آ جائے گا مٹیریل نمبر. جی میم آپ کی آواز نہیں آ رہی. اور بیٹے میں تو بہت اونچا بول رہی ہوں، آپ کا مائک ٹھیک نہیں ہے. میم میں اب آ بہت رہی اونچا آ رہی بول رہی ہوں، پنکھا اب بھی آ میرا رہی ہے. بالکل. اب آ رہی پنکھا ہے بھی میم. میں. ہاں آپ ذرا غور سے سنیں، میں آپ کو کہہ رہی ہوں اکاؤنٹنگ 1 میں جائیں، سارے لیکچر موجود ہیں فرام دا بگننگ. لیکچر نمبر انٹروڈکشن کو چھوڑ دیں تو آپ لیکچر نمبر 1، 2، 3 اور 4 یہ آپ دیکھیں. ان کو 2-3 دفعہ آپ دیکھیں، پھر بھی آپ کو کوئی پرابلم ہو تو آپ کوشچن لکھیں اپنے پاس کہ مس مجھے اوکے یہ میم. سمجھ نہیں آ رہی. یہ بات نہیں آپ کہیں گے کہ ہمیں سارا سمجھ نہیں آیا. سارا سمجھ نہیں آیا تو پھر سارے کو دوبارہ سے آپ پیچھے سے دیکھ لو اور پھر یس کوشچن میم. لکھ لو اپنے پاس، ٹھیک ہے نا. آپ لکھ کے یس. رکھو کہ مس یہ جو آپ نے بات بتائی تھی نا یہ نہیں مجھے سمجھ میں آئی، پھر ہی میں آپ کیونکہ کی میم مدد کر سکتی کیونکہ ہوں. میم ٹھیک وہ ہے. میرے اسٹارٹ میں کچھ کلاسز میں لیٹ آئی تھی نا تو میں اٹینڈ ہی کر سکی، اس وجہ سے مجھے تھوڑا مشکل ہوا ہاں ہے. نہیں، پر اب یہ آپ کے لیے آسانی ہے نا کہ لیکچر آپ کے جو ہیں وہ ریکارڈ ہوئے ہیں، آپ پیچھے یس سے میم. کھولو اور اس کو دیکھ لو. ٹھیک اوکے ہے آرزو؟ ٹھیک ہے میم. تھینک یو. ٹھیک ہے. مہین آپ بتائیں آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ نو میم. مہین عامر کا میرا خیال ہے نو میم مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. کریں اپنا. السلام آرزو علیکم. اپنا مائک بند کریں. آرزو، آرزو اپنا مائک بند کریں، مہین آن کریں. ہیلو السلام علیکم. میم میرا مائک بند ہے. اپنا مائک آن کریں. میم آن ہے. ہاں یہ بتائیں مہین جی آپ کا آج فرسٹ ڈے ہے نا؟ یس میم. ہاں تو اب میں نے جو 4 لیکچر دیے ہیں نا بیٹے، آپ اس کو کلاس جا کے چاروں لیکچرز کو دیکھیں. اوکے ٹھیک میم. ہے. یس میم.
ڈسکس کریں. آپ کی آواز جو ہے ہاں ٹھیک ہے. اس کے بعد عمیرہ یس میم. ہاں جی عمیرہ سمجھ آ رہی ہے آپ کو یس میم اکاؤنٹنگ آ کی؟ رہی ہے. ٹھیک ہے. کوئی پرابلم ہو بیٹے تو کوشچن اپنے پاس لکھ کے رکھیں اور میرے سے پوچھیں. ٹھیک ہے. اوکے میم. اوکے. اچھا اوکے میم. اچھا اب یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی جو ہے نا کلاسز یہ 4 دن تو میں آن لائن لوں گی آپ کی کلاس. پھر 4 دن کے بعد پھر میں آپ کو ریکارڈڈ لیکچر بھیجا